اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ القاریہ یہ بھی ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 30ویں اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 101۔ اس کی کل 5 آیات ہیں اور سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ القاریہ کیا ہے القاریہ، اور کیا تم نے ادراک کیا، کیا تم نے جانا کیا ہے القاریہ؟ ایک روز جب وہ وقت کہ لوگ پروانوں کی مانند بکھرے پڑے ہیں اور پہاڑ جیسے رنگین اون ڈوبتی ہوئی۔ القاریہ کرا سے بنا کسی ایک چیز کو دوسری پر مارنا، کھٹکھٹانا، پورا نکل آنا۔ بعض کا اس کا میننگ سختی اور مصیبت بھی لیا جاتا ہے، یا اسٹرائکنگ کلیمٹی۔ کل فراش فرش سے بنا، فے رے شین جیسے پتنگے، لائک ماس۔ المبسوس بسس سے بنا، بکھرے پڑے، اسکیٹرڈ آ رہا ہو۔ کل اہن آہن سے بنا، این اے نون مختلف رنگوں کی اون، لیکن اس کا بنیادی مفہوم کسی شاخ کا مڑ جانا اور ٹوٹ جانا ہے، یا آپ ایک ایسی لکڑی کو بھی کہہ سکتے ہیں جس میں خم بھی پڑا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ شکستہ ہے۔ اور اسی مناسبت سے کوئی شکستہ حال شخص جس کے اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی اسی نام سے یا اسی لفظ تشبیہ دی جاتی ہے۔ جس کا ایک سمپل جو مفہوم ہے وہ ہے لائک بول، کلیہنی لائک بول۔ المنفوش نفش سے بنا، ہلکی اور ملائم کی ہوئی، فلفڈ اپ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کہاں پر آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہرحال ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب یہ وقت آ جاتا ہے تو کسی کو کچھ نہیں سوچتا، حواس گم ہو جاتے ہیں، عقل موف ہو جاتی ہے، اور جن چیزوں پہ ہم ساری زندگی تکیہ کیے رہتے ہیں اور انسان پہ بے بسی اور لاچارگی کا عالم پانی کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ سو جس کے موازن بھاری ہیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ عیش میں ہے مرضی کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تو جس کسی کے موازن خفیف ہیں، ہلکے ہیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کی چھایا ہاویہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور کیا تم نے ادراک کیا وہ کیا ہے؟ نار حامیہ ایک آگ سخت گرم، ثقلت ثقل سے بنا، ثقل ہے، وزن دار ہے، اور ہیوی، موازین وزن، اس کے اوزان، اس کے پیمانے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اسکیل۔ حاویہ حوی سے، حوی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، یا دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک نشیبی علاقہ ہوتا ہے اسے بھی حاویہ۔ اس کا ایک اور میننگ ہے خالی ہونا اور گر جانا، اور اسی سے مراد پستی بھی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پٹ۔ موت کے بعد اگلا مرحلہ حساب کتاب، اس میں اعمال گنے نہیں بلکہ تولے جاتے، میزان کے ایک پلڑے میں یا ایک طرف اچھے اور دوسرے میں برے اعمال رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس موازنے میں، اس تقابل میں جس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہے وہ کامیاب، اور اگلے مرحلے میں عیش و آرام کا حقدار، اور اس کے برعکس وہ شخص جس کے اچھے اعمال کم اور برے اعمال کا وزن زیادہ، ایسا شخص حاویہ
یعنی پستیوں میں جا گرتا ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں اسے سختیوں اور تکلیفوں میں پڑے رہتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔